بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام ہے محمد جاوید اوان۔ ہم اپنی زندگی کے اندر کچھ ایسے کام کرتے ہیں جن کا اثر ہمارے بچوں کی خود اعتمادی پر بہت زیادہ ہوتا ہے۔ ان میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم مسلسل اپنے بچوں کو درست کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ بچہ جو کچھ کرتا ہے ہم اس کو اپنی مرضی کے مطابق ٹھیک کرنا چاہتے ہیں، ہماری مرضی کے مطابق وہ ٹھیک نہیں کر رہا ہوتا۔ دراصل رہنمائی کرنا اور حد سے زیادہ درست کرنے کی کوشش کرنے میں تھوڑا سا فرق ہے۔ رہنمائی کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ بچے کو ریئلائز کرائیں اس کی غلطی اور پھر اس کو ٹھیک کرنے کا موقع فراہم کریں۔ بچہ یہ محسوس کرے کہ اس نے کسی کام کو غلط سر انجام دیا ہے۔ لیکن حد سے زیادہ درست کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم ہر وقت بچے کو ٹوک کر اس کو اپنی مرضی کے مطابق درست کرنا چاہتے ہیں۔ جو کچھ ہم چاہتے ہیں بچہ ایسا کرے، ہم اس طرح اس بچے کو بار بار ٹوک کر اس کی غلطیوں کو درست کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ اس طرح بچہ غلطیوں سے نہیں سیکھتا بلکہ وہ ہمیشہ اس چیز کا انتظار کرتا ہے کہ کوئی اس کی غلطی کو خود درست کر کے اس کو بتا دے کہ اس کا بہتر طریقہ کیا ہے۔ ہم بطور والد یا والدہ دوسرا یہ کام کرتے ہیں کہ ہم ہمیشہ بچوں کی اچیومنٹس پر فوکس کرتے ہیں، ان کی کامیابی پر فوکس کرتے ہیں۔ ہمیں بچے کی کوشش کی تعریف کرنی چاہیے، وہ جو کسی کام کو کرنے کی سٹرگل کر رہا ہے اس کی تعریف کرنی چاہیے، نہ کہ ہم اب اس بچے کے آؤٹ کمز کی تعریف کریں۔ ہمارا بطور والد یا والدہ یہ فرض بنتا ہے کہ ہمارا بچہ جو کچھ کام کر رہا ہے، جو کام کرنے کی کوشش کر رہا ہے، ہم اس کو انکریج کریں، اس کی تعریف کریں، اور اگر اس کے اندر اس کو کچھ کامیابی ہوتی ہے تو اس کی اس کامیابی کو سیلیبریٹ کریں تاکہ بچے کے اندر ایک کانفیڈنس کریٹ ہو۔ یہ بچوں کو ریئلائز کروانا چاہیے اس طریقے سے وہ جیتیں یا ہاریں، ہمیں ان سے پیار ہے۔ اس کی کامیابی کے ساتھ ہمارا پیار لنک نہیں کرتا۔ ہماری محبت، ہمارا پیار، ہمارا لگاؤ اپنے بچے کے ساتھ اس کی کامیابی سے جڑا ہوا نہیں ہے بلکہ اس کی کوشش سے جڑا ہوا ہے۔ اور تیسری غلطی بطور والدین ہم اکثر کرتے ہیں کہ ہم اپنے بچے کا موازنہ کرنا شروع کر دیتے ہیں دوسرے بچوں کے ساتھ یا دوسرے لوگوں کے ساتھ۔ ہمیں یہ چاہیے کہ ہم یہ اس چیز کو محسوس کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر بچے کو دوسرے سے مختلف پیدا کیا ہے، اس کی قابلیت، اہلیت دوسرے سے مختلف ہے۔ ہر بچہ اپنے طور پر یونیک صلاحیتیں لے کر پیدا ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے کچھ صلاحیتیں آپ کے بچے میں نہ ہوں، لیکن ایسا بھی ممکن ہے کہ بہت ساری صلاحیتیں جو دوسرے لوگوں کے اندر، دوسرے بچوں کے اندر نہ ہوں، وہ آپ کے بچے کے اندر موجود ہوں۔ لہٰذا ہمیں کبھی بھی اپنے بچے کو کمپیریزن نہیں کرنا چاہیے کسی دوسرے بچے کے ساتھ۔ ہمیں اپنے بچوں کے اندر جو صلاحیتیں ہیں ان کو انکریج کرنا چاہیے۔ جو کچھ ہے، جو صلاحیتیں اس بچے کے اندر موجود ہیں، ہمیں ان صلاحیتوں کو انکریج کر کے ان کو پالش کرنا چاہیے۔ اکثر والدین بچوں کے فیصلوں کے اندر انٹرپٹ کرتے ہیں، وہ ان پر اپنی مرضی ٹھونسنا چاہ رہے ہوتے ہیں، یا سم ٹائم وہ یہ فیل کر رہے ہوتے ہیں کہ ان کے بچے کوئی اچھا فیصلہ نہیں کر پا رہے، لہٰذا وہ ان کی مدد کرنے کے لیے ان کے فیصلے کے اندر دخل اندازی کرتے ہیں۔ ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، ہمیں ان کے بچوں کو اپنے فیصلے خود کرنے دینا چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ قطع نظر اس کے کہ ہم ان کو یہ موقع فراہم کریں۔ لیکن اگر ہمارا بچہ کہیں کچھ رائٹ ٹریک پر نہیں جا رہا تو ہمیں اس بچے کو ریئلائز کروانا ہمارا حق بنتا ہے، اور ہمارا یہ ہمارے فرض میں شامل ہے کہ ہم بچے کو ریئلائز کریں۔ ہو سکتا ہے اس کی سوسائٹی بہتر نہ ہو سکتا ہے وہ اچھے لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھ رہا ہو، تو ہمیں بچے کو یہ باور کرانا چاہیے کہ ان لوگوں کے ساتھ یا اس سوسائٹی کے اندر کے ساتھ رہتے ہوئے آپ کو یہ نقصانات ہو سکتے ہیں، آپ کی لائف کے اندر یہ کامیابیاں آپ کو حاصل نہیں ہوں گی اگر آپ ان لوگوں کے ساتھ یا اس سوسائٹی کے ساتھ بیٹھیں گے۔ اور اس کے مقابلے میں اگر آپ ایک اچھی سوسائٹی میں بیٹھیں گے، ایک اچھے لوگوں کے ساتھ آپ کا میل جول ہوگا، تو پھر آپ کو کون سی صلاحیتیں حاصل ہو جائیں گی اور آپ کن کامیابیوں پر سرفراز ہو جائیں گے۔ یہ ہمیں بچوں کو ریئلائز ضرور کروانا چاہیے، لیکن
ان کے فیصلوں کے اندر ہمیں بلا وجہ اور بار بار جو ہے وہ دخل اندازی نہیں کرنی چاہیے. یاد رکھنا چاہیے کہ ہمارا یہ سب کچھ کرنا اپنے بچوں کے لیے ہے, اپنے بچوں کی بہتری کے لیے. تو ہمیں اپنے بچوں کے لیے ایک مخصوص ٹائم ضرور ان کو دینا چاہیے اور اپنی مصروفیات سے وقت نکال کر ہمیں ان کی باتیں سننی چاہیے. وہ جو سٹوریز, جو کہانیاں, جو باتیں وہ سنانا چاہتے ہیں, ان کی بات کو غور سے سننا چاہیے تاکہ بچہ یہ محسوس کرے کہ آپ اس کی بات کو بڑے غور کے ساتھ سن رہے ہیں. اس طرح آپ کا اور بچے کے درمیان ایک ریلیشن شپ جو ہے وہ بہت گہرا ہو جاتا ہے, اور اس ریلیشن شپ کی بنیاد پر وہ آپ کے ساتھ ہر بات کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے, وہ اس میں جھجک ختم ہو جاتی ہے. اور ایک چھٹی غلطی جو والدین کرتے ہیں وہ یہ کہ بچوں کی مسٹیکس کے اوپر, بچوں کی غلطیوں کے اوپر وہ ایک شدید رد عمل ظاہر کرتے ہیں, اور اس شدید رد عمل کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بچے کے اندر جو ایک تخلیقی صلاحیت ہوتی ہے کام کرنے کی, اس کے اندر ایک جو شوق اور لگن ہوتی ہے ایک نیا کام کرنے کی, وہ دب جاتی ہے. لہٰذا والدین کو حوصلے کے ساتھ اور تدبر کے ساتھ اپنے آپ کو کول ڈاؤن کر کے بچوں کے ساتھ پیار کے ساتھ بات کرنی چاہیے, تاکہ اگر بچے نے غلط کام بھی کیا ہے تو وہ اس غلطی سے سبق سیکھے, نہ کہ اس سے ڈر کر وہ آئندہ کوئی کام کرنے کے لیے اپنے اندر جرأت پیدا نہ کر سکے. اور ایک اور غلطی جو والدین کرتے ہیں وہ یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنے بچوں کے ساتھ غیر حقیقی قسم کی توقعات, ایکسپیکٹیشنز منسوب کر دیتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ وہ صلاحیتیں آپ کے بچے کے اندر موجود نہ ہوں, لیکن اس کا مطلب قطعاً یہ نہیں ہے کہ اگر اس کے اندر وہ صلاحیت نہیں ہے تو اس کے اندر کوئی بھی صلاحیت نہیں ہے. لہٰذا ہمیں اپنے بچوں کے ساتھ کچھ غیر حقیقی توقعات منسوب نہیں کر دینی چاہیے. ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارا بچہ کیا کر سکتا ہے, کس کام کے اندر اس کی صلاحیتیں ہیں, اور وہ ہمیں ان صلاحیتوں کو نکھارنا چاہیے جو صلاحیتیں آلریڈی بچے کے اندر موجود ہیں, تاکہ وہ اس بچے کا جو سیلف کانفیڈنس ہے وہ ڈیمیج نہ ہو. اور ایک اور بڑی غلطی جو ہم کر رہے ہوتے ہیں وہ یہ کہ ہم بچوں سے تو توقعات رکھتے ہیں کہ ان کے اندر پیار بھی ہو, ان کے اندر محبت بھی ہو, ان کے اندر دوسروں کے ساتھ مل جل کر کام کرنے کی صلاحیت بھی موجود ہو, ان کو بات چیت کرنے کا سلیقہ بھی آتا ہو. لیکن ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ بچوں کے لیے والدین ایک رول ماڈل ہوتے ہیں. ہم جو کچھ ہوں گے, جو ہم مثال بچوں کے سامنے سیٹ کریں گے, بچہ اسی طرح بنے گا, وہ اسی طرح کی باتیں کرے گا, اسی طرح کا اظہار کرے گا, کیونکہ اس کے سامنے والدین کی مثال بڑی اہمیت رکھتی ہے. جو کچھ والدین کرتے ہیں وہی بچہ کرنے کی کوشش کرتا ہے. وہ باتیں, وہ صلاحیتیں, وہ خوبیاں جو والدین کے اندر ہوتی ہیں وہ بچوں میں سرایت کر جاتی ہیں. اگر وہ چیزیں ہمارے اندر نہیں ہیں, اگر پیار, محبت, خلوص اور اخلاق کے ساتھ بات کرنا ہمارے اندر موجود نہیں ہے, تو پھر ہم بچے سے کیسی توقع رکھ سکتے ہیں کہ ہمارا بچہ ان چیزوں پر عمل کرے گا. لہٰذا ہمیں اپنی زندگی کے اندر جو کچھ ہم بچے کو بنانا چاہتے ہیں وہ چیزیں ہمیں اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے.